نسب پرکھنے کا سارا نصاب ہے غازی، اور وفا کے موضوع پہ لکھی نہیں اتاری گئی، فقط کتاب نہیں الکتاب ہے غازی۔ کیا بات ہے، وفا کے موضوع پہ لکھی نہیں اتاری گئی، جو اترتی ہے وہی الکتاب ہوتی ہے، فقط کتاب نہیں الکتاب ہے غازی۔ سلام کے دو شعر پڑھ لیں۔ یہ بھی غازی کی وفاؤں کا اثر لگتا ہے، توجہ بھرپور کرنی ہے مصرع ثانی پہ۔ یہ بھی غازی کی وفاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ بھی غازی کی وفاؤں کا اثر لگتا ہے، بطن زہرا سے نہیں ہے وہ مگر لگتا ہے۔ غازی کی وفاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ بھی غازی کی وفاؤں کا اثر لگتا ہے، بطن زہرا سے نہیں ہے وہ مگر لگتا ہے، اور پوچھ کرار کے سجدوں کے ذریعے رب سے۔ ایسے تو کسی بندے کی اوقات نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکے، پوچھ کرار کے سجدوں کے ذریعے رب سے۔ یہ بات پوچھنے کے لیے جو وسیلہ سے یہ چاہیے وہ مولا علی کے سجدے ہیں، پوچھ کرار کے سجدوں کے ذریعے رب سے، ایک غازی پہ بھلا کتنا ہنر لگتا ہے۔ پوچھ کرار کے سجدوں کے ذریعے رب سے، ایک غازی پہ بھلا کتنا ہنر لگتا ہے۔ ایسی بن جاتا ہے بس، ایک غازی پہ بھلا کتنا ہنر لگتا ہے، ایک غازی پہ بھلا کتنا ہنر لگتا ہے۔ لفظ آئے گا دو بار، توجہ کرنا، سمجھنا اور پھر توجہ کرنا۔ ایک غازی پہ بھلا کتنا ہنر لگتا ہے، اور لے کے عباس کو ہاتھوں پہ یہ بولے شبیر۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے، مولا عباس دنیا میں تشریف لائے، لے کے عباس کو ہاتھوں پہ یہ بولے شبیر، لے کے عباس کو ہاتھوں پہ یہ بولے شبیر، یہ کمر مجھ کو میرا زور کمر لگتا ہے۔ لیکن عباس کو ہاتھوں میں یہ بولے شبیر، لیکن عباس کو ہاتھوں میں یہ بولے شبیر۔ آج کی اس مجلس کا سارا ذمہ آپ کے سر جائے گا۔ لیکن عباس کو ہاتھوں میں یہ بولے شبیر، یہ کمر مجھ کو میرا زور کمر لگتا ہے۔ عباس لکھتے کہتے ہیں این بے الف سین، این کے اوپر زبر، بے کے اوپر شد، شد کے اوپر زبر، الف ساکت، سین ساکت، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا میں نے بتا کے اب شعر پڑھ رہا ہوں۔ لیکن عباس کو ہاتھوں پہ یہ بولے شبیر، لیکن عباس کو ہاتھوں پہ یہ بولے شبیر، یہ کمر مجھ کو میرا زور کمر لگتا ہے، اور زیر کر دے اسے 9 لاکھ کا لشکر کیسے ہے، زیر کر دے اسے 9 لاکھ کا لشکر کیسے۔ شیخ صاحب توجہ، میں نے عباس لکھ کے اعراب کے ساتھ بتا دیا ہے، زیر کر دے اسے 9 لاکھ کا لشکر کیسے۔ ارے لفظ عباس پہ 2 بار زبر لگتا ہے۔ عباس پہ 2 بار زبر لگتا ہے، اور یہ جو پنجہ ہے اسے غور سے دیکھو تو کبھی،
عقیدے کی بات کر رہا ہوں. جو بندہ سخی عباس سے مانگنا اپنی ضرورت سمجھتا ہے, سخی کے پرچم تلے بیٹھ کے سکون پانا اپنی فطرت سمجھتا ہے, سخی کو اپنی تمام حاجات کی کائنات سمجھتا ہے, اس بندے سے کہہ رہا ہوں یہ جو پنجہ ہے اسے غور سے دیکھو تو کبھی, یہ جو پنجہ ہے اسے غور سے دیکھو تو کبھی, ارے اس ہتھیلی کی لکیروں میں دہر لگتا ہے. لکیروں میں اس ہتھیلی کی لکیروں میں دہر لگتا ہے. دو قسم کے احساس سید بہت مشہور ہیں, ہر بندے کے اندر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اپنائیت کا احساس, اپنائیت کا احساس. ایک ہوتا ہے جھجک کا احساس, خوف کا احساس, ڈر کا احساس. جہاں تعلق زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے وہاں اپنائیت بڑھتی جاتی ہے. جہاں دو بندوں میں, دو ہستیوں میں جتنی دوری ہوتی ہے وہاں خوف, جھجک, ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب شعر پڑھ رہا ہوں. یہ جو پنجہ ہے اسے غور سے دیکھو تو کبھی, اس ہتھیلی کی لکیروں میں دہر لگتا ہے. اور سخی عباس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ہتھیلی کی لکیروں میں دہر لگتا ہے, اس قدر روب ٹپکتا ہے تیرے پنجے سے. میں نے تشریح کی سید, اب نتیجہ دیکھنا ہے. جس بندے کے ساتھ یہ کیفیت گزری ہوگی اس پہ واجب ہے کہ وہ مجھے میرے شعر کی قیمت دے دے. سخی عباس سے کہہ رہا ہوں کہ اس قدر روب ٹپکتا ہے تیرے پنجے سے, اس قدر روب ٹپکتا ہے تیرے پنجے سے. ارے غیر تو غیر ہیں, اپنوں کو بھی ڈر لگتا ہے. اس قدر روب ٹپکتا ہے تیرے پنجے سے, اس قدر روب ٹپکتا ہے تیرے پنجے سے. غیر تو غیر ہیں, اپنوں کو بھی ڈر لگتا ہے. اب جو بندہ شاعری کا بندے کے ساتھ یہ کیفیت ایک فطرت ہے کہ کوئی بات ہو, میں سرکار پھر پڑھاں گا. صرف ایک بات ہے کہ شیعہ مذہب میں بندہ اللہ کی قسم آسانی سے اٹھا لیتا ہے. اللہ کی مولا حسین کی قسم آسانی سے اٹھائی جاتی ہے. مولا عباس کی قسم جو بندہ سچا بھی ہو نا اٹھاتے میں اس کو ڈر لگتا ہے. بندے کو پتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں میں اس میں 1000% سچا ہوں. اسے کہو نا مولا عباس کی قسم اٹھا, ڈر جائے گا. اسی لیے اس قدر روب ٹپکتا ہے تیرے پنجے سے. غیر تو غیر, غیر تو غیر ہے, اپنوں کو بھی. اچھا ایک واقعہ, ایک میں اکثر میں بات کیا کرتا ہوں نیچے محفل میں. ایک قافلہ سید گیا پاکستان سے سخی عباس کی زیارت کے لیے. وہاں پہ گئے تو وہاں ایک مستور تھی, ایک بی بی تھی, اس کی ذرا نیت تھوڑی خراب ہو گئی. قافلے والوں کے ساتھ جو تھے اس نے ایک بی بی کی, شیخ صاحب کچھ چوڑیاں تھی سونے کی, زیورات تھے, وہ اس نے چوری کر. اب جو ارد گرد والے لوگ تھے ان کو پتا چل گیا کہ اس نے کی ہے, لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں کہ وہ اسے جا کے کہیں کہ بی بی یہ جو چیز ہے تیرے پاس سونے کی چیز ہے, چوڑیاں ہیں یا جو بھی زیورات ہیں وہ دے دے. جب اس سے بات کی تو وہ کہتی ٹھیک ہے میں مولا حسین کی قبر پہ قسم کھا دیتی ہوں جا کے. جس کا سامان گم ہوا تھا نا وہ کہتی مولا حسین کے پاس نہیں, ادھر جا کے قسم اٹھا. اب وہ وہاں پہ وہ ڈر گئی. بہرحال اس نے وہ چیزیں نکال کے دے دی. تو پوچھنے والے نے بعد میں کسی نے پوچھا کہ بی بی تو نے مولا حسین کی قسم اٹھانے کے لیے فوری طور پہ جو ہے وہ رضامندی ظاہر کر دی, مولا عباس کی. انہوں نے کہا وہ تو کریم بادشاہ ہے. وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا, لیکن وہ جو ہے نا وہ غیر تو غیر ہیں, اپنوں کو بھی ڈر لگتا ہے. غیر تو غیر ہیں, اپنوں کو بھی ڈر لگتا ہے. شاعری کا مزہ لینے والے لوگ تشریف فرمائے, توجہ کرنا. غیر تو غیر ہیں, اپنوں کو بھی ڈر لگتا ہے. کیا بات ہے, بڑی کیا بات ہے. ایک لفظ آئے گا آگے, کم از کم. کم از کم اس کا آپ نے سید مزہ لینا ہے. غیر تو غیر ہے, اپنوں کو بھی ڈر لگتا ہے. اور دیکھ کے چہرہ غازی کو نصیری بولا. چہرہ غازی کو سرکار دنیا میں تشریف
سنائے مولا علی نے ہاتھوں پہ لے کے سخی عباس کو مسجد کے در پہ آ گئے, وہاں پہ زیارت ہو رہی, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, زیارت ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں زیارت جا رہے ہیں, کہیں سے ایک نصیری آ گیا, دیکھ کے چہرہ غازی کو نصیری بولا یہ کم از کم مجھے اللہ کا پسر لگتا ہے. یہ کم از کم مجھے اللہ کا پسر لگتا ہے, اللہ کا پسر لگتا ہے. میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں, جس بندے کا عقیدہ میرے ساتھ مل جائے اس پہ سخی عباس کی اس کو قسم دے رہا ہوں کہ میری بات ضائع نہ کر دے, لیکن جس بندے کا عقیدہ پیچھے رہ جائے اسے بھی سخی کی قسم دے رہا ہوں بالکل نہیں بولنا. یہ کم از کم مجھے اللہ کا پسر لگتا ہے, اور اس کی صورت ہے خداوند کی صورت جیسی. اس کی صورت ہے, اور یہ میں نصیری کے خداوند کی نہیں اپنے خداوند کی بات ہے. اس کی صورت ہے خداوند کی صورت جیسی, اس کی صورت ہے خداوند کی صورت جیسی, بے نیازی ہے پھر اس کی جو بشر لگتا ہے. صورت ہے خداوند کی صورت جیسی, نیازی ہے پھر اس کی جو بشر لگتا ہے, اور بیٹھ جاتا ہوں ہمیشہ یہاں سکھ پانے کو. میں جو بندہ بیٹھتا ہے ایسے ہی جو عقیدہ جو ایک سوچ دے رہا ہوں آگے میرے ساتھ توجہ کرنا, بیٹھ جاتا ہوں ہمیشہ یہاں سکھ پانے کو, کیوں سایہ پرچم غازی میرا گھر لگتا ہے. دعا مانگنا, منت مانگنا, حاجت طلب کرنا, یہ بات کی بات ہے. آج ہی جاتا ہوں مانگ لیتا ہوں, ورنہ مانگنے نہیں آتا. آج ہی جاتا ہوں صحیح ذہن میں آگے کہ یہ چیز بھی چاہیے, چلو سخی کے پاس بیٹھے مانگ لو, ورنہ مانگنے آتا نہیں. میں تو یہاں سکھ پانے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں ہمیشہ یہاں سکھ پانے کو. سایہ پرچم غازی میرا گھر لگتا ہے, سایہ پرچم غازی میرا گھر لگتا ہے, اور پنجے سے لگتا ہے کہ غازی کا سر اونچا ہے. پرچم آپ نے دیکھے ہوں گے سید پاکستان کے بھی, انڈیا میں حیدر بھائی آپ نے دیکھے ہوں گے, یہاں بھی دیکھے ہوں گے. یہ واحد کائنات کا پرچم ہے, واحد علم ہے جس کو دیکھ کے یہ علم نہیں لگتا. اس کو دیکھو آپ نے اور ہزار جھنڈے دیکھے ہوں گے, ہر تنظیم کا جھنڈا ہے, ہر بندے کا جھنڈا ہے, ہر ملک کا جھنڈا ہے, ہر عقیدے کا جھنڈا ہے. یہ واحد پرچم ہے, یہ واحد پرچم ہے کہ جو پرچم نہیں لگتا. کیا لگتا ہے؟ پنجے سے لگتا ہے کہ غازی کا سر اونچا ہے. کیا عجب ہاتھ ہے یہ, ہاتھ تو سر لگتا ہے. عجب ہاتھ تو سر لگتا ہے. کیا عجب ہاتھ ہے یہ, ہاتھ تو سر لگتا ہے. اور گر ہو شبیر سے ملنا تو ملو غازی سے. ذاتی مشورہ دے رہا ہوں, ذاتی ایک میرا مشورہ ہے, اگر کبھی کربلا کی زیارت کے لیے جاؤ, مولا حسین کے پاس جانے سے پہلے سخی عباس کے پاس جاؤ. یہ میں اپنا مشورہ دے رہا ہوں, اس کی آگے سے ایک دلیل دے رہا ہوں, اس کی ریزن بتا رہا ہوں آگے سے. گر ہو شبیر سے ملنا تو ملو غازی سے. کیوں؟ ارے گھر سے باہر تو اسی واسطے ڈر لگتا ہے. کیا بات ہے
شبیر سے ملنا ملو بازی سے، گھر سے باہر تو اسی واسطے ڈر لگتا ہے، مان عباس کے پرچم کو عقیدت کا محل۔ مان پہلے عقیدے نہیں ٹھیک ہو رہے، لوگوں کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے سوچنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، مان عباس کے پرچم کو عقیدت کا محل، پھر کہیں دل میں عقائد کا شجر لگتا ہے۔ درست کرنے کے لیے بادشاہ کو ماننا ہوتی ہے، پھر کہیں دل میں عقائد کا شجر لگتا ہے، مان عباس کے پرچم کو عقیدت کا محل، پھر کہیں دل میں عقائد کا شجر لگتا ہے، مان عباس کے پرچم کو عقیدت کا محل، پھر کہیں دل میں عقائد کا شجر لگتا ہے، اور یہ عقیدہ ہے میرا، قدر کی شب ہے زہرا، بے شک یہ عقیدہ ہے میرا، قدر کی شب ہے زہرا، اور عباس اسی شب کی سحر لگتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے میرا، قدر کی شب ہے زہرا، اور عباس، ہاں عام شب کی تو بات ہی نہیں صحیح ہے، اور عباس اسی شب کی سحر لگتا ہے، اور عباس آخری دو شعر مقطع اور اسی پہ حاضری ختم، نوکری تمام۔ یہ عقیدہ ہے میرا، قدر کی شب ہے زہرا، اور عباس اسی شب کی سحر لگتا ہے۔ ایک لفظ جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں اسی کو دوبارہ پڑھوں گا، اور ایک ہی مصرے میں سید وہ لفظ دو بار آئے گا، اور عباس اسی شب کی سحر لگتا ہے، دیکھ کر جاہو حشم غازی کا شامی بولے، دیکھ کر شیخ صاحب توجہ کرنی، لفظ دو بار آئے گا، یہ عقیدہ ہے میرا، قدر کی شب ہے زہرا، اور عباس اسی شب کی سحر لگتا ہے، بیٹھ جاتا ہوں ہمیشہ یہاں سکھ پانے کو، سایہ پرچم غازی میرا گھر لگتا ہے، اور دیکھ کر جاہو حشم غازی کا شامی بولے، ارے وہ جو سر ہو نہ سکا یہ وہی سر لگتا ہے، وہ جو سر ہو نہ سکا یہ وہی سر لگتا ہے۔ آخری شعر، وہ جو سر ہو نہ سکا یہ وہی سر لگتا ہے۔ میں قریباً تھوڑی کیا بات ہے، وہ جو سر ہو نہ سکا یہ وہی سر لگتا ہے، وہ جو سر ہو نہ سکا یہ وہی سر لگتا ہے۔ میں نے کم از کم اپنی بات کر رہا ہوں، صرف مولا عباس کے موضوع کے اوپر، یہ حالانکہ بڑائی والی جگہ نہیں ہے، ناز والا مقام نہیں ہے، فخر کرنے والی جگہ نہیں ہے، صرف مولا عباس کے اوپر کم از کم سید کوئی 1000 کو شعر کا ہوگا تقریباً۔ میری کاپی میں میرے تقریباً 14-15 کاپیاں سید ہو چکی ہیں آپ کی دعا سے، میری کاپی میں کسی موضوع کے اوپر، صرف سخی عباس کے اوپر نہیں، یہ شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں اس سے بڑا شعر نہیں میرے پاس، ملا کے ٹوٹل شعر جو سید آپ کی دعا سے اور سخی عباس کے کرم سے میں آج تک کہہ چکا ہوں، کم از کم 25,000 شعر ہے، 25,000 شعر کی کاپی میں سید میرے پاس اس سے بڑا شعر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور موضوع دیکھنا، اس پہ سخی کی عطا دیکھنا، اور پھر اس پہ بھائی کی محنت دیکھنا، بیٹھ جاتا ہوں توڑیاں کیا باتاں نے، اور یہ وہ شعر ہے کہ جس کی وجہ سے سید کم از کم 4 مہینے ہو گئے یہ نظم لکھے ہوئے، اور میں آج تک میرا حوصلہ نہیں پڑا کہ میں پڑھوں، کیونکہ اس کو پڑھنے کے لیے میرے پاس سب سے جو مناسب دن تھا وہ 4 شعبان تھا، بہرحال آج آپ نے 4 شعبان والا ماحول بنا دیا تو میں وہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ بیٹھ جاتا ہوں ہمیشہ یہاں سکھ پانے کو، سایہ پرچم غازی میرا گھر لگتا ہے، اس کی صورت ہے خداوند کی صورت جیسی، بے نیازی ہے پھر اس کی جو بشر لگتا ہے، دیکھ کے چہرہ غازی کو نصیری بولا، یہ کم از کم مجھے اللہ کا پسر لگتا ہے، اور صرف عباس بنانے کو علی مولا کی، صرف عباس، میں نے کہا ہے کہ میں اتنی تشریح کر چکا ہوں، میرے کم از کم 20-25 ہزار شعر کے اس دفتر میں میرے پاس سخی عباس سے بڑھ کے موضوع نہیں، اور میرے پاس سخی عباس کے موضوع میں اس شعر سے بڑھ کے کوئی شعر نہیں ہے۔ بے نیازی ہے پھر اس کی جو بشر لگتا ہے، بے نیازی ہے پھر اس کی جو بشر لگتا ہے۔ عباس ایسی ہستی کا نام ہے، کسی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام ہے، کسی عام خانوادہ تطہیر کی ہستی کا نام ہے، نہ نہ نہ، میں اپنے عقیدے کے مطابق جو سخی نے اپنا تعارف عطا کیا ہے وہ میں پڑھوں، میں کہہ رہا ہوں صرف عباس بنانے کو علی مولا کی، صرف عباس بنانے کو علی مولا کی ایک جیون کی نمازوں کا سفر لگتا ہے۔ شیخ صاحب عباس بنانا کوئی عام سے بات ہے، صرف عباس بنانے کو علی مولا کی، میری تیری نہیں، صرف عباس بنانے کو علی مولا کی ایک جیون کی نمازوں کا سفر لگتا ہے۔
سلامتی یار کیا مولا توڑیاں خیرہ کرن سے شیخ صاحب توڑیاں اکھاں صدا بستیاں رہے صرف عباس بنانے کو علی مولا کی ایک جیون کی نمازوں کا سفر لگتا ہے اور میرا عباس وہ عنوان ہے جس پہ حیدر میرا عباس وہ عنوان ہے جس پہ حیدر جب کبھی شیر کہو خون جگر لگتا ہے عباس ایسے نہیں بن جاتا عباس پہ بات کرنا بھی آسان کام نہیں ہے صرف عباس بنانے کو علی مولا کی ایک جیون کی نمازوں کا سفر لگتا ہے صرف ایک جملہ کہنا ہے مجھے چونکہ موضوع بالکل آپ سے ہی بدل گیا ہے شیخ صاحب سید کربلا کے جتنے شہید ہیں جتنے کربلا کے شہید ہیں 7 محرم سے ان کی پیاس شروع ہوئی 2 سے پانی بند ہو گئے 7 سے پیاس شروع ہوئی عصر عاشور ان کی پیاس ختم ہو گئی ٹھیک ہے اور سخی حسین سے لے کے شہزادہ علی اصغر تک جتنے شہید ہیں ہر شہید سے وابستہ کوئی نہ کوئی ہستی رہی ہے ٹھیک ہے شیخ صاحب ہر شہید سے شہزادہ علی اصغر سے سیدہ ام رباب رہی ہیں جناب علی اکبر سے بی بی ام فروا سرکار ام لیلہ سرکار رہی ہیں شہزادہ قاسم سے بی بی ام فروا رہی ہیں ایک واحد ہستی ہے سخی عباس کی جس سے ہر منسلک شدہ ہستی بھی منسلک رہی ہے ہر شہید کی سید پیاس ختم ہو گئی عصر عاشور 2 ہستیاں ایسی ہیں جو سخی عباس سے اس حد تک منسلک تھیں کہ سخی کے بعد جب تک وہ زندہ رہی ہیں کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں کہ انہوں نے پانی پینا تو دور کی بات مانگا بھی 2 ہستیوں نے سخی عباس کی دنیا سے جانے کے بعد پانی پینا تو دور کی بات ہے پانی مانگا بھی نہیں شاید ان کے ذہن میں مولا حسین کا وہ ایک جملہ تھا جو سخی نے مولا عباس کی لاش پہ آتے ہوئے کہا کہ عباس وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے جاگا کرتی تھی وہ آج کے بعد سویا کرتی جو آنکھیں عباس تیرے ڈر سے تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی وہ آج کے بعد سوئیں گی اور عباس اس خیمے میں جتنی آنکھیں ہیں تیرے جانے کے بعد اب وہ سدا جاگتی رہی ایک چھوٹا سا منظر آپ کے سامنے اور اسی پہ میں نوکری تمام کرتا ہوں چونکہ مسائل خان نے صرف ایک آج کی مجلس کا حصہ تھا تو میں مسائل کے 2 لفظ پڑھ دیتا ہوں بی بی ام لبابہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا جو حرم ہے شیخ صاحب سخی عباس کا اور والدہ گرامی ہے شہزادہ فضل کی 10 محرم میں ایک وقت ایسا ہے شیخ صاحب کہ سخی عباس کو بی بی نے پیغام بھیجا کہ عباس کو کہو ذرا خیمے میں آئے مجھے ایک کام ہے چھوٹا سا سرکار خیمے میں آئے بی بی نے برقع پہنا ہوا ہے سامان سفر تیار کیا ہوا ہے بالکل وہ حالت ہے جیسے کسی مسافر کی ہوتی ہے جیسے کہ بندہ سفر پہ تیاری کیے بیٹھا ہے سرکار نے دیکھا ابھی پوچھا نہیں ایک دم دیکھے کہتے ہیں لبابہ کہاں کی تیاری ہے لبابہ کہاں کی تیاری ہے بی بی ہاتھ جوڑ کے فرماتی ہیں عباس علی کے بیٹے ہو حسین کے بھائی ہو سیدہ کے بھائی ہو میں آپ کی کنیز ہوں آپ کے پورے خاندان کی کنیز ہوں ایک میری گزارش ہے کہ کسی طریقے اس فوج میں سے رستہ بنا کے مجھے نجف چھوڑاؤ مجھے کسی طریقے اس فوج میں سے رستہ بنا کے کوئی چارہ لگا کے مجھے نجف چھوڑا سرکار فرماتے ہیں لبابہ کیوں ایسی کیا بات ہو گئی ہے علی کی بیٹیاں خیموں میں ہیں انہوں نے تو نہیں کہا مجھے نجف چھوڑاؤ آپ کو نجف کیوں چھوڑاؤ بی بی فرماتی ہے عباس معذرت کے ساتھ جو حالات میرے ہیں نا وہ علی کی بیٹیوں کے بھی نہیں جو حالات اس وقت میرے ہیں جو اس وقت میری حالت ہے وہ علی کی بیٹیوں کی بھی نہیں سرکار فرماتے کیوں ایسی کیا بات ہوگی لبابہ ایسی کیا چیز ہے جو تو نے دیکھ لی علی کی بیٹیوں نے نہیں دیکھی جو تو نے برداشت کر لی ابھی تک علی کی بیٹیوں نے برداشت نہیں کی بی بی سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں عباس حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے ہر بی بی کے خیمے میں 3 مرتبہ گئی ہے میرے خیمے میں 81 مرتبہ ہر خیمے میں حسین کی 4 سال کی بیٹی شیخ صاحب آپ
آپ کی معرفت کو سلام ہے، آپ کی آنکھوں کو سلام ہے، آپ کی معرفت کو سلام ہے۔ ہر بیوی کے خیمے میں حسین کی 4 سال کی بیٹی جو ہے وہ 3 مرتبہ پانی لینے گئی، میرے خیمے میں 81 مرتبہ آئی ہے۔ پہلی مرتبہ میرے خیمے میں آئی، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھی، میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، کافی دیر بی بی دروازے پہ کھڑی رہی، چلی گئی، میں نے قرآن بند کر دیا، تھوڑی دیر بیٹھی بی بی پھر واپس آ گئی، میں نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی، بی بی کافی دیر کھڑی رہی، میں قرآن پڑھتی رہی، بی بی پھر چلی گئی۔ 81ویں مرتبہ جب حسین کی کہتی 4 سال کی بیٹی میرے خیمے میں دروازے پہ آئی، میں قرآن پڑھتی جا رہی ہوں، بی بی کھڑی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے ایک ورق پڑھا، بی بی کھڑی رہی، میں نے صفحہ پڑھا، بی بی کھڑی رہی، میں نے صفحہ پڑھا، میں نے جانے پاس کتنے صفحے پڑھتی گئی، حسین کی 4 سال کی بیٹی کو محسوس ہوا کہ میں نظر انداز ہو رہی ہوں، جاتے جاتے کہا یا اللہ میں آج پاس کے حرم کے خیمے سے پانی لا رہی ہوں، میرا 6 مہینے کا بھائی ہے، اس کے لیے میں پانی لینے آئی تھی، میرے چچا کا حرم ہے، یا اللہ آخری ایک دعا مانگ رہی ہوں حسین کی بیٹی ہونے کے ناطے سے کہ میں جس طرح غریب ہوئی ہوں